ماشاءاللہ سے اویس بھائی زیارت مدینہ، اور دعا فرمائیں گروپ کے تمام احباب کے لیے۔ اور ہم نے بھی یہی کہا کہ قسمت میری چمکائی ہے آقا، میرے پاک پہ بلوائی ہے آقا۔ اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ اور یہ بات میں جب سے سوشل میڈیا وجود میں آئی ہے، میں جب سے یہی بات کہتا ہوں، احساس کریں۔ اور لوگ ضروریات کو پورا کرنے کا نام احساس سمجھتے ہیں، اور دل کی دھڑکن کو جو ہے وہ زندگی سمجھتے ہیں۔ زندگی یہی ہے جو سبحان بھائی نے ماشاءاللہ سے ابھی یہ کہی ہے نا، تو لوگوں کی سمجھ میں بھی آئے گی، لوگ شیئر کریں گے، فارورڈ کریں گے الحمدللہ۔ اور لوگوں کے اندر ہماری دل سے دعا ہے، آج جو دنیا کورونا کی جنگ لڑ رہی ہے، اور ایک نہ دکھنے والا جو دشمن ہے، مطلب ڈونلڈ ٹرمپ کے الفاظ ایسا تھا کہ ایسا اینیمی ہے، ایسا دشمن ہے کہ جو نظر بھی نہیں آ رہا، اور ہم اس سے مطلب جو ہے لڑنے کے لیے کھڑے ہیں۔ اس میں جو اس نے تقریر کی دھواں دھار، اس کی مین یہی تھی کہ اس نے بولا کہ دیکھو یہ ایسا دشمن ہے کہ جو نظر بھی نہیں آ رہا نا، کورونا کو۔ تو اس کی یہی وجہ تھی کہ احساس جو تھا وہ مر چکا تھا، احساس ختم ہو گیا تھا، اور لوگوں کے رشتے بھی جو تھے وہ ضرورت کی حد تک رہ گئے کہ اس سے ہمیں ضرورت پڑ سکتی ہے، اس سے ضرورت پڑ سکتی ہے۔ تو ضرورت جس سے ہے بس اسی کو رپلائی دے رہے ہیں، اسی کی واہ واہ ہو رہی ہے، اسی پہ ہاں وہ ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے آپ کے کھانوں میں بھی، آپ کی زندگی میں بھی۔ اور ہمارا جو اسلام کی روشنی گروپ ہے، الحمدللہ اسلام کی روشنی یہ گروپ ہو، چاہے ہمارا فیس بک پیج اسلام لیٹس اسپریڈ دس اسلام جو کہ فیس بک نے اٹھا لیا ہے، اور یا اویئرنیس پہ ہم لوگ کام کر رہے ہیں۔ ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ مومن جو ہے وہ درود کے ساتھ جڑا رہے، اور ہمارے گروپ میں الحمدللہ 2-3 دفعہ جو ہے وہ درود چلتا ہے، اور درود کو اپنی زندگی میں اپنائیں، درود کو داخل کریں، اور بچوں کو مطلب تنبیہ کریں۔ اور احمد موسیٰ کے ساتھ میں لگا رہتا ہوں، اور احمد موسیٰ کیونکہ چھوٹے ہیں، ان کی سینکڑوں خواہش ہوتی ہیں، ہر خواہش کے پیچھے 100 دفعہ درود۔ تو گھر میں درود بھی پڑھا جا رہا ہے، بچے لالچ میں درود پڑھ رہے ہیں، اور درود کی جو ہے میں تمام احباب جو اس وقت موجود ہیں اور مجھے سن رہے ہیں، اول بات تو سننے والے تو بہت کم ہیں، اور ایوری ون آل ڈیلیٹ کرنے والے زیادہ ہیں۔ سو اپنے گھروں میں درود کی چھوٹی محفلیں سجائیں۔ دیکھیں امریکہ کے اندر ہمارے جو صابر بھائی کا گھرانہ ہے، اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے، شاد اور آباد رکھے، کہ ایک تسلسل سے مطلب جو ہے وہ محفل ہو رہی ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ اللہ کے محبوب دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ ترغیب ہے اور یہ میسج ہے کہ جس طرح سے وہ امریکہ میں اپنی فارغ نہیں بیٹھے ہوئے، ویلے نہیں بیٹھے ہوئے، بڑا ویل سیٹ کاروبار، بزنس اور جاب وغیرہ الحمدللہ سارے بھائیوں کی ہے، بچے بھی ماشاءاللہ سے پڑھنے والے ہیں، کالج جانے والے، یونیورسٹی اور جانے والے، اور اپنے والد کے کاروبار میں ہیلپ کرانے والے، اور وہ محفل لے کے بیٹھتے ہیں کہ میسج یہی ہوتا ہے کہ ہمیں یہ دعوت ہوتی ہے کہ آپ بھی اس طرح اپنے ابو کے ساتھ، فیملی کے ساتھ گیدرنگ کریں۔ کچھ نہیں کر سکتے تو یار درود ہی پڑھ لیں، گھر کے سارے افراد جمع ہو جائیں، کوئی بھی ایک دن مقرر کریں۔ اور یہ موقع ایسا تھا کہ میں نے کہا چلیں یہ احساس کی باتیں ہیں، تو احساس پہ میں بھی اپنے چند الفاظ آپ لوگوں کی نظر کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کاش کہ میری بات آپ کے دل میں اتر جائے کہ دنیا کے جس کونے میں بھی ہیں، جہاں بھی ہیں، اور روز نہیں کر سکتے، ویکلی نہیں کر سکتے، منتھلی آپ اسٹارٹ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائیں گے۔ بیٹھیں بیوی بچوں کے ساتھ اور درود پڑھتے رہیں، اور کھانے سے پہلے یہ کام کر لیں، پھر احصال ثواب کر لیں، اور احصال ثواب نہیں بھی آتا تو صابر بھائی کی لائیو ویڈیو دیکھ لیں، اپنی محفل اپنا درود پاک کمپلیٹ کریں، افطار مناجات دیکھیں، اس کے اندر اول آخر درود شریف
ایک بار سورہ فاتحہ 3 بار کل شریف پڑھ کے صابر بھائی کی ملک کریں، ہاتھ اٹھائیں، آمین بولیں، کھانا کھائیں، تو انشاءاللہ عز و جل بہت فائدہ ہوگا۔ اور باقی میں گاڑی چلا رہا ہوں، سفر پہ ہوں، اور جس مقصد کے لیے وہ کام جو تھا وہ پچھلے مہینے ہونا چاہیے تھا، لیکن ڈیلے ہو گیا۔ سرکاری کچھ کاغذات وغیرہ ہیں وہ جمع کرانے گورنمنٹ کے کھاتوں میں، سارے کھاتے یہ لوگ رکھتے ہیں، تو وہ میں لیٹ ہو گیا ہوں، تو دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے اور ساری جو اپڈیٹ ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے، کسی قسم کا کوئی کاغذ مس نہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام احباب، قسمت میری چمکائیے آقا، قسمت میری چمکائیے آقا، مجھ کو بھی در پاک پہ بلوائیے آقا، مجھ کو بھی در پاک پہ بلوائیے آقا، آمین آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام احباب کو ہمارے گروپ کے اندر ہمارے اویس بھائی ہیں زیارت مدینہ، تو میں یہی بتا رہا تھا کہ جب سے یہ سوشل میڈیا وجود میں آئی اور دنیا جو ہے وہ گلوبل بن گئی، ایک گاؤں بن گئی، گلوبل ولیج، مطلب آپ کے ایک سیل فون میں پوری دنیا سما گئی، اور فون جب تک تار سے بنا ہوا تھا تو ہم آزاد تھے، اور جب سے فون آزاد ہوا ہے ہم فون کے ساتھ بن گئے، اور لوگوں کے اندر جو ہے وہ احساس جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ لوگ ضرورت اور دل کی دھڑکن کو زندگی سمجھتے ہیں، تو وہ اس پہ گفتگو تھی، تو اس پہ ایک تجزیہ تھا جو میں نے سوشل میڈیا پہ دیا، واٹس ایپ پہ دیا، پھر آپ کے ساتھ فیس بک پہ بھی میں نے مطلب جو شیئر کیا۔ مجھے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ دیکھیں، آپ کسی بھی عقیدے سے ہوں، کسی بھی مسلک سے ہوں، لیکن یہ اللہ کا قانون ہے کہ اللہ نے ہر مسلمان کو درود کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ یا درود تو ہم نماز میں بھی پڑھیں گے نا، آپ کسی بھی عقیدے سے ہوں، کوئی سا بھی آپ کا عقیدہ ہو، درود آپ کو جو ہے نا، درود کے بغیر نماز کمپلیٹ ہی نہیں ہوگی۔ تو کیوں نہ ہم اپنی زندگی میں درود کو شامل کر لیں۔ اور چھوٹے بچوں کا گھر ہوتا ہے، ہر گھر میں چھوٹے بچے ہوتے ہیں، اگر آپ کے بچے بڑے ہو گئے تو آپ کے بچوں کے بچے ہیں، اور بچوں کی سینکڑوں خواہش ہوتی ہیں، ہر خواہش پہ 100 دفعہ درود، تو بڑا اچھا لگتا ہے۔ احمد موسیٰ جو ہے وہ بیک گراؤنڈ پہ درود پڑھ رہے ہوتے ہیں، صلی اللہ علیہ محمد، صلی اللہ علیہ محمد، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ ان کا ٹارگٹ ہے وہ 100 پورے کریں گے، تو ادھر سے میں بھی ان کا مطلب جو ہے خواہش پوری کروں گا۔ تو وہی ترکیب تھی، وہی ترغیب تھی کہ درود کو، جو ہمیں جس طرح سے ایک رشتے جو ہیں، ماں باپ کا رشتہ، بہن بھائی کا رشتہ، یہ خونی رشتے ہیں، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان کو درود کے ساتھ جوڑ دیا ہے، نماز میں درود کر کے اور اتحیات میں سلام کر کے۔ تو اس میں تو دو رائے ہو ہی نہیں سکتی۔ تو میرا مشورہ یہ تھا کہ عوام الناس کو کہ یار ہم کیوں نہ اپنے گھر کے اندر، جب کورونا چل ہی رہا ہے اور اس میں لوگوں کی فل ٹائم نوکریاں جو ہیں وہ ختم ہو گئی ہیں، بس انشن ہی چل رہا ہے جو بھی چل رہا ہے نا، اور باقی جو ہے نا، میں نے 2 ایگزٹ مکس کر دیا، آپ لوگوں کی طرف مخاطب تھا، بات میں لگا تھا، تو وہ بڑا مہنگا پڑ جاتا ہے، بڑا لمبا چکر کاٹ کے میں اس طرف دوبارہ آیا ہوں، اور مجھے واپس پھر وہاں اپنی بہن کے بھی جانا ہے، سیدہ فرافسی، اللہ تعالیٰ اس کو بھی کلی صحت تندرستی عطا فرمائے، تو کچھ اس کا سامان وغیرہ تھا اور وہ اس کے ڈراپ آف کرنا تھا، اللہ تعالیٰ اس کو صحت تندرستی عطا فرمائے۔ آپ لوگوں کے لیے یہ میسیج ہے، اگر سنیں گے کریں گے تو اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائیں گے آپ کے کھانوں میں، آپ کی زندگی میں۔ اور یہ دیکھیں، ابھی جو پچھلی افطار مناجات گئی ہے اس کے اندر داڑھی کا ذکر ہے، تو عموماً اموات ہوتی ہیں اور ہم لوگ دفنا رہے ہوتے ہیں، تو کتنے لوگ جو ہوتے ہیں وہ بغیر داڑھی کے ہوتے ہیں، اور کتنا
بڑے بڑے جنازے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ جنازے اس لیے ہوتے ہیں کہ کمیونٹی کے اندر جو ہے نا منہ دینا ہے کہ یار میں نہیں گیا تو وہ کیا کہے گا. ابھی یہ نہیں پتہ لگا، اس چیز کا فیصلہ نہیں ہوا کہ ہم دل سے جا رہے ہیں یا ہم جا رہے ہیں. بیسیکلی تو کمیونٹی کو منہ دینا ہوتا ہے میرے حساب سے، کہ کمیونٹی یار کیا کہے گی یار، کہ یار ہم اس کے جنازے میں نہیں آئے یار. مطلب جو ایک سوچ ہوتی ہے، کیونکہ لازمی بات ہے کمیونٹی ہے، کمیونٹی جو ہے وہ آپ کو واٹس ایپ پہ میسیج کرے گی، فیس بک وال پہ لگائے گی، اور آپ کو جو ریگولر ہوم فون ہے، مطلب ریگولر فون ہے، اس پہ بھی کال آئے گی، ای میل بھی آئے گی، اور آپ کو فون پہ بھی میسیج آئے گا نا کہ یار وہ فلاں صاحب جو ہے وہ انتقال فرما گئے اور ان کی نماز جنازہ ہے، اور تشریف لا کے مطلب جو ہے نا احسال ثواب میں مطلب شامل ہو جائیں، جو بھی ہوتا ہے. اور ہم لوگ جاتے ہیں، اور پھر میرا دل چاہتا بھی ہے کہ میں شور مچا دوں کہ اس بندے سے میں نے کہا تھا کہ دیکھ داڑھی رکھ لے، یا مسجد گلزار مدینہ چل، تو وہ کہہ رہا تھا کہ کل چلا جاؤں گا، نیکسٹ ویک چلا جاؤں گا. صفدر بھائی ابھی تو بہت پروگرام پڑے ہوئے، وہ آئیں گے نا فلاں نات کو، پھر چلا جاؤں گا اور پھر رکھ لوں گا. تو اب ہر مسلمان، اچھا ویڈیو خالی بڑی نہ ہو جائے، یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ ویڈیو بڑی ہو جاتی ہے، پھر یوٹیوب چینل پہ جو ہے نا پرابلم ہوتی ہے. لوگ یہی مجھے کہہ رہے تھے یہاں صفدر بھائی ویڈیو چھوٹی بنا. تو جتنے اب آپ دیکھ رہے ہیں تو یار داڑھی رکھ لیں نا، ابھی سے رکھ لیں. جب کمیونٹی بلا ہی رہی ہے 40 سے زیادہ بندے، تو آپ داڑھی بھی رکھ لیں نا یار. ہر بندے کا یہ ایمان ہے، ہر بندے کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سوال بھی ہے اور ان کا دیدار بھی کرایا جائے گا. جب سوچو یار کہ تمہیں دیدار کرایا جائے گا، اور تم جو دور ہے، یہ جو دور چل رہا ہے، یہ 2020 چل رہا ہے، اور اس کے اندر جو ہے یہ وہ دور ہے جس میں جو ہے حضور کا یہ فرمان ہے واللہ اعلم بالصواب، کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ سنت جو ہے وہ ترک ہو جائے گی، سنت ختم ہو جائے گی، اور اس دور میں جو سنت کو زندہ کرے گا اس کو 100 مطلب کوئی ثواب ہے، واللہ اعلم بالصواب. تو یار کیوں نہ ایسی سنت کو زندہ کر دیا جائے جو قبر میں آپ کا ساتھ دے. قبر میں کون سی سنت آپ کے ساتھ جاری ہے یار؟ کھانا کھانے کی سنت، بیٹھنے کی سنت، کپڑے بدلنے کی سنت، پیشاب کرنے کی سنت، پخانہ کرنے کی سنت، یا جو بھی سنتیں ہیں، ناخن کاٹنے کی، تیل لگانے کی، نہانے کی، دھونے کی، اٹھنے کی، بیٹھنے کی، جتنی بھی سنتیں ہیں کوئی بھی آپ کے ساتھ نہیں جا رہی. ایک زندہ سنت جا رہی ہے، تو وہ داڑھی شریف جا رہی ہے جو اسلام کا نور ہے. تو آج کی ولاگس، آج کی ویڈیو کا مقصد صرف یہی ہے کہ اپنے چہرے پہ اسلام کا نور داڑھی سجائیں. اپنا خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. غلطی ہو جاتی ہے اور گاڑی بھی چل رہی ہوتی ہے، اور کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو نامناسب ہوتی ہیں، نکل جاتی ہیں. میرا اللہ بھی مجھے معاف کرے کہ یہ قصدن ہو جاتی ہے، جان بوجھ کے نہیں کیا جاتا. تو آپ بھی مجھے غلطی سمجھ کے معاف کیجیے گا. اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے آپ کے کھانوں میں. انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو جو ہم نے کل آپ کو یوٹیوب چینل پہ دکھائی تھی، رول پراٹھا، کرسپی رول پراٹھا، یقین مانے وہ اتنا سپر ڈپر ہوا کہ بچے دیوانے ہو گئے. اور بچوں نے مجھے پوچھا بھی کہ کیا ہے. میں نے کہا بس تم لوگوں کو مطلب جو ہے نا رول پراٹھے سے محبت کرانی تھی کہ یہ ایک دیسی جو پاکستانی رول پراٹھا ہوتا ہے اس کو امریکن اسٹائل میں کیسے کیا جائے گا ہے. تو وہ بڑا زبردست رہا، اور اس کے اندر ہم نے جو ہے نا، جو بچوں کو مزہ آیا ہوگا، کرسپی پن جو تھا، وہ کون چپس یہاں پر آتے ہیں، وہ بہت سالٹی بھی ہوتے ہیں، بڑے مزیدار ہوتے ہیں. تو اس کو میں نے چورا کر کے اوپر سے ٹاپنگ کر کے کچھ ثابت کر کے رول کر دیا تھا، کیونکہ پراٹھا جو ہوتا ہے وہ سوگی ہو جاتا ہے. کیونکہ یہ پراٹھا مطلب اسی وقت بنے، اسی وقت سرو کر دیا جائے تو ایک ڈفرینٹ اسٹوری ہے، لیکن اس کو 2 گھنٹے بعد کھایا جائے پھر رول ہو جائے تو وہ تھوڑا سافٹ ہو جاتا ہے. تو اس کو ختم کرنے کے لیے اوپر سے وہ کون چپس کی جو ہے وہ ٹاپنگ کی گئی تھی، باقی مال ڈالا گیا تھا. انشاءاللہ تعالیٰ اگلی جو ویڈیو آ رہی ہے وہ بہترین ویڈیو آ رہی ہے، وہ زنگر برگر ہے. یہ میں خود نہیں بنا رہا ہوں، بہت لوگوں کی فرمائش ہے کہ صفدر بھائی کرسپی زنگر برگر جو ہے وہ بنائیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم آپ کے ساتھ اویئرنیس پہ لائیو کریں گے، اور یوٹیوب پہ جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ اپلوڈ کریں گے. تو آپ لوگ فائدہ اٹھائیں گے کہ کس طرح بغیر انڈے کے، اور کس طرح سے اس کو آپ کو مایو گارلک بھی بنانا سکھائیں گے اس کے اندر، اور انشاءاللہ تعالیٰ جو چلی ساس ہے، اور جو اس کے اندر ونیگر ہے، لیمن ہے، اور وائٹ پیپر ہے، بلیک پیپر ہے، ساری آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ ہم دکھائیں گے، اور کس طرح سے ایک کرسپی زنگر جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ ہم
ہفتے والے دن میشپ بھائی جو ہے سلور اسپرنگ جائیں گے، تو کافی احباب کے لیے ہم زنگر برگر انشاءاللہ تعالی ہماری نیت بھیجیں گے، اور آپ لوگ بھی اس کو سیکھنے کی کوشش کیجیے گا۔ صفدر ریاض ایم ڈی یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ میں اندر جاؤں، ایسا نہ ہو دفتر بند ہو جائے۔ جتنے بھی احباب کمنٹ کر رہے ہیں، سبحان اللہ، عبد البشیر بھائی لبیک لبیک یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد زندہ باد، پروین بانو آمین، میمونہ آمین، کافی عبدالرزاق بھائی، طوبہ کاشی بھی ہمارے ساتھ جڑیں گی، کافی احباب جڑے ہوئے تھے، کچھ لوگ نکل گئے۔ قسمت اور اب یہ دیکھیں چابی نہیں ہے اس کی، کیسے بند ہوگی؟ چمکا یہ قسمت میری چمکائیے، چمکائیے آقا مجھ کو بلر۔ اچھا، ہماری یوٹیوب چینل پہ ابھی جو ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے وہ بڑی اہم ویڈیو ہے، ہاؤ ٹو ریپلیس الٹرنیٹر۔ یہ بہت مطلب ضروری ویڈیو ہے، تو اس کو بھی ضرور دیکھیے گا۔ اور قسمت میری چمکائیے، چمکائیے آقا، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہ گورنمنٹ کی بلڈنگ ہے، یہاں پر آئے ہوئے ہم، اور یہاں پر میڈیکل وغیرہ جو ہوتا ہے بچوں وغیرہ کا، ہم لوگوں کا، اس کی اپڈیٹ ہوتی ہیں، ساری چیزیں یہاں جمع ہوتی ہیں۔ تو پچھلے مہینے جمع کرانا تھا، اور بچے کام پہ لگ جاتے ہیں تو اس کی انفارمیشن بھی ہوتی ہے، اس کی پے اسٹف وغیرہ بھی ہوتے ہیں، سارے یہاں جمع کرائے جاتے ہیں۔ تو الحمدللہ حامد رضا بھی کام کر رہے ہیں، میشپ بھائی بھی جاب پہ جا رہے ہیں، تو ان کو انفارم کرنا ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔